بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبہم، یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ اس آیت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ بیٹا مریم کا جواب دے گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بھی سوال ہوں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت عیسیٰ کی امت نے جو حضرت عیسیٰ کے ذمہ جھوٹ لگایا اس کا سوال ہوگا، اور نبی کریم علیہ السلام سے جو اس امت نے آپ کے ذمہ جھوٹ لگائے ان کا جواب ہوگا، سوال ہوگا، سمجھے؟ وہ سوال ہوگا مثلا انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین، اور وہاں پر انت قلت للناس من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، یہ تو کہہ آیا تھا انت قلت للناس الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انت قلت للناس اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا بأہل القبور، انت قلت للناس تقولوا اغثنی یا رسول اللہ، انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا کہ میری قبر پہ آنا، میری قبر پہ آنا، اور قولو یا رسول اللہ اشفع لنا ادعو لنا، میرے لیے سفارش کرو، دعا کرو، انت قلت للناس، یہ بات تو نے کہی تھی۔ فرمایا اقولو کما قال العبد الصالح، میں کہوں گا یا اللہ اسی جواب دوں گا جس طرح حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، اور وہ جواب کیا ہوگا کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ جب تک میں رہا مجھے پتا ہے، مجھے اس طرح کی کسی نے مجھ پہ بہتان نہیں باندھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو کنت انت الرقیب علیہم، پھر مجھے پتا نہیں ہے کون بے ایمان روزے کی جالی کے ساتھ چمٹا رہا اور کون مفتی رفیع کراچی سے آیا۔ اب یہ سارے بے ایمان سامنے ہوں گے، یہ بات کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ورنہ مجھے کوئی مولوی بتائے کہ مجھ سے اقولو کما قال العبد الصالح، پیغمبر سے سوال ہوگا حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیوں کیا؟ کما قال العبد الصالح، وہ جواب دوں گا تو حضرت عیسیٰ دیں گے۔ ہاں اتنی بات خود دلائل سے ثابت ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ پر یہ جھوٹ بولے تھے، جھوٹی روایتیں یہ گھڑی تھی کہ یہ کہہ گیا ہے میں الہ ہوں، مجھے پکارو، اور اس امت کے دجاجلہ جنہوں نے دین کو خراب کیا اور جھوٹی روایتیں پیغمبر کے ذمہ لگائیں، ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی بھائی؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ سارے بزاق کذابین، ان کے سامنے یہ سوال ہوں گے انت قلت للناس تعذروه فی جسدی، انت قلت للناس، یہ ساری روایتیں ہوں گی، اور فرمایا میں بھی کہوں گا کما قال العبد الصالح، وہ جواب دوں گا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے فإنہم عبادک، پس یہ تیرے بندے، وإن تغفر لہم، اگر تو ان کو معاف کر دے فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، العزیز الحکیم، یہاں پر زبردست اشکال ہے۔
کہ پیچھے کیا آ رہا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اگر تو معاف کرے تو کہنا چاہیے تھا فإنک انت الغفور الرحیم۔ تغفر لہم کا کیا مناسب تھا؟ انک انت الغفور الرحیم۔ ان تغفر لہم، اگر تو معاف کرے تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کا کیا جوڑ ہے بھئی؟ کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب دیا حضرت مولانا عبد الغنی الجاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ حضرت مولانا عبد الغنی الجاجروی، میں نے حضرت جاجروی سے نہیں پڑھا، میں نے دورہ پڑھا ہے حضرت مفتی محمد صاحب سے۔ حضرت جاجروی کو میں نے نہیں دیکھا، وہ پہلے چلے گئے۔ شیخ القرآن کو بھی میں نے نہیں دیکھا، ان کے صرف دورے سنے۔ اور وہاں پر مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے امام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے وہ محقق ہیں کہ ان کا ہم اثر کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکا۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو ان کی چند کتابیں، مقدمہ کتاب التوحید جو مسئلہ الہ پر ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اور اسی طرح ان کی کتاب ہے توحید فی التصرف، توحید فی العلم، توحید فی الالوہیت، یہ کتابیں ہیں۔ اور ایک کتاب ہے ان کی المذہب المنصور، یہ ابھی شائع نہیں ہوئی، 1000 صفحے کے قریب وہ کتاب ہے المذہب المنصور، سماع الموتا اور تسکین الصدور کا جواب ہے، اور مکمل جواب دیا ہے تسکین الصدور کا اور سماع الموتا کا۔ اللہ توفیق دے ان کے اچھے جانشینوں کو اس کے شائع کرنے کی، یہ شائع ہو جائے بڑے کام کی چیز ہے۔ بعض چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس اس کے کچھ فوٹو سٹیٹ تھے، وہ میں نے دیکھی، بالکل عجیب طرح سے آپ کے وہم و گمان یا مولویوں کے وہم و گمان میں بھی وہ طرز نہیں جو حضرت نے اختیار کی۔ مکمل جواب ہے تسکین الصدور کا، سماع الموتا کا، ایسا جامع جواب کوئی بھی نہیں۔ ندائے حق لکھی گئی تو ہمارے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے یہ چند ہفتوں میں ندائے حق لکھی، تدریس بھی تھی، سب کچھ، تو بالکل اجلت اور جلد بازی میں اس کی تصحیح بھی باقی رہ گئی۔ اور حضرت کی یہ کتاب، لیکن وہ کتاب جامع کتاب ہے المذہب المنصور۔ خیر، فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ گیا تو وہاں کے ایک عالم نے مجھ سے پوچھا کہ سنا ہے آپ قرآن کی تفسیر پڑھاتی، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، جہاں تو آنا چاہیے تھا انک انت الغفور الرحیم، آنا چاہیے تھا عزیز حکیم، تغفر لہم کے ساتھ کیسے آیا؟ تو فرمایا کہ میں نے اسے کہا کہ بات کس کی چل رہی ہے؟ مشرکوں کی۔ کس کی بات چل رہی ہے؟ ان تعذبہم کون ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے تھے۔ اب ایک مسئلہ ہے، ذرا غور کرو، یہاں مشرکوں کی بات ہے، اب مشرک کی معافی تو نہیں ہوگی، یہ تو ظاہر بات ہے، اگر مشرک جنت میں جائے تو یہ کذب بن جائے گا، ان اللہ لا یغفر ان
یشرک بھی، مشرک جنت میں تو نہیں جائے گا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ مشرک کو بخش سکتا ہے یا نہیں۔ جو بڑے بڑے مولوی حضرات بیٹھے ہو، علماء، وہ توجہ کرو، ہر ایک کا سمجھنا ضروری نہیں، دوسرا جواب سب کو سمجھ آئے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ مشرک جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کو اللہ بخش سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے معتزلہ اور بریلوی وہ کہتے ہیں اللہ بخش نہیں سکتا، اللہ کو یہ اختیار ہی نہیں، وہ بخش ہی نہیں سکتا، مشرک جہنم میں جائے گا، اور مشرک کی بخشش اگر ہو جائے تو یہ کذب بنتا ہے، اور کذب پہ اللہ کی قدرت ماننا یہ شان باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔ کہو سارے یہ بات کہو۔ چودھری نہ بنو، کہو یہ بات۔ امکان کذب یا خلف الوعید، اس کا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ چلے۔ ایک کتاب ہے الجہد المقل شیخ الہند کی، اسی مسئلہ پہ ہے، اور اسی مسئلہ پر شاہ شہید رحمت اللہ علیہ، اسماعیل شہید، ان کی یک روزی اور دیگر کتابیں، مسئلے دو ہیں، ایک ہے امکان کذب اور دوسرا کیا ہے امکان نظیر۔ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت محمد جیسا پیدا کرنے پہ قادر نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ ایک علمی بات پرانی چلی تھی نظامی سے، حسن نظامی۔ شاہ شہید کو جب توحید کا غلبہ ہوا، انہوں نے یک روزی ایک رسالہ لکھا، اور توحید بھی عجیب چیز ہے۔ شاہ صاحب وہاں لکھتے ہیں اللہ کی یہ شان ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ میں کروڑوں محمد بنا ڈالے۔ اللہ کی یہ شان ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ میں کروڑوں محمد بنا ڈالے۔ بریلوی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ منطقیوں کا دماغی خرابی ہے۔ نظامی بھی منطقی تھا۔ خیر، دوسرا مسئلہ امکان کذب کا۔ امکان کذب مثلا اللہ نے خبر دی ہے مشرک جنت میں نہیں جائے گا، اب اللہ مشرک کو جنت میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہم کہتے ہیں کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں۔ اگر کرے تو جھوٹ بنتا ہے، اور کرنے پہ قادر ہے تو یہ امکان کذب یا خلف الوعید کا مفہوم ہے۔ وعید آ گئی، اس کا خلاف کرنے پہ قادر ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں قادر ہے۔ اللہ ابو جہل کو جہنم میں بھیجے گا اختیاراً، یہ نہیں کہ اللہ ابو جہل کو جہنم میں مجبوراً بھیجے گا، اختیاراً بھیجے گا۔ اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے۔ بہترین جواب ہے، بات ہے مشرکوں کی، آگے اس لیے غفور الرحیم نہیں کہا کیونکہ بخشش تو ان کی ہونی کوئی نہیں۔ اللہ کی شان کا بیان کیا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، فإن تغفر لہم، اگر تو معاف کرے تو عزیز الحکیم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یا اللہ
یہ مشرک ہیں، اگر تو ان کو جہنم میں بھیج دے تب بھی تیری مرضی، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، کرنا نہیں ہے، اگر کر دے تو اس پہ بھی قادر ہے، العزیز، اس پہ بھی تو غالب ہے، معاف کر سکنے پہ قادر ہے، بیان قدرت ہے، اس لیے العزیز ذکر کیا، اس پر قادر ہے۔ اب سوال ہے کہ پھر مشرک جہنم میں چلا گیا، جنت میں، تو یہ خلاف ہوگا حکمت کے۔ فرمایا تو عزیز بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، تیری حکمت پہ بھی اعتراض نہیں، تیری عزیز ہونے پہ بھی اعتراض نہیں۔ کیوں کہ اللہ وہ ہے جو کسی کے قانون کا پابند نہیں، کسی کے قانون کا پابند نہیں۔ سمجھ گئے کچھ یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اس لیے یہاں عزیز اور حکیم ذکر کیا۔ اور دوسرا معنی آسان ہے، وہ یہ ہے انکا انت العزیز الحکیم، اگر تو عذاب دے ان کو، یہ تیرے بندے ہیں، فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، نیچے کیا لکھا ہے؟ جز اول کے متعلق ہے العزیز۔ ہم اگر کسی کو مارے نا، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے بھئی یہ کہیں گلے بھی نہ پڑ جائے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مخلوق کسی کو مارے سارے ڈرتی بھئی یہ گلے ہی نہ پڑ جائے اور پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ فرمایا اگر تم مارے نا تو عزیز ہے، تجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اور اگر تو بخشے نا، ہم بخشتے ہیں لالچ کے لیے، ہم معاف کرتے ہیں بھائی چلو کل کام آئے گا فلاں۔ فرمایا جی اگر تو معاف بھی کرے نا، تیری معافی بھی حکمت پہ مبنی ہے، لالچ پہ مبنی نہیں، اور تیری سزا یہ تیرے غلبے پہ مبنی ہے، تو کسی سے ڈرتا جھکتا نہیں۔ ان کو عذاب دیتا بھی رگڑا لگا تو تجھے کسی کا کوئی خطرہ نہیں، انہیں معاف کر دے تب بھی تیری مرضی ہے۔ کیوں کہ تیری معاف کرنا بھی حکمت سے خالی نہیں، تیرا عذاب دینا بھی قدرت سے خالی نہیں۔ عذاب دینے پہ قادر ہے، معاف کرنے میں حکیم ہے، اس لیے جز اول جز ثانی کے ساتھ لگا۔ بھائی یہ آپ کو اندازہ نہیں، بڑا مشکل ہے۔ بہت سارے ایسے بندے ہیں آدمی کا دل کرتا ہے کہ ان کو ٹانگوں میں رسا ڈال کے سار نیچے ٹانگیں اوپر اور پورا ہفتہ لٹکانا چاہیے چوک پہ، عام میں نہیں، خیر ہے آپ سے باروں بار، لیکن ہم کر نہیں سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتا ہے العزیز۔ ان کو رگڑا دے، اس میں ٹرمپ بھی ہوگا، اور یہ ٹرمپ کے جو نیچے نوکر شوکر ہیں ہمارے قوانین حضرات یہ بھی ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، نیچے کیا لکھا ہے؟ فَأَنْتَ تَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قُبْحٍ، تو اس کا مالک ہے بغیر قبح کے۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،